اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ مائدہ شروع کر رہے ہیں جو مدنی ہے اور اس کی کل آیات 120 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما أحل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اے ایمان والو، اپنے وعدے پورے کیا کرو۔ تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آئندہ تمہیں بتا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال تصور نہ کرو، بے شک اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یعنی ذات پروردگار نے آپ کے لیے مویشی حلال قرار دیے ہیں جو چرنے والے ہیں، لیکن جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت یہ جانور بھی ان کو شکار کرنا حرام ہے۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی کے جانور کی، نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے باندھ دیے جائیں، نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں بیت الحرام کی طرف جا رہے ہو۔ ہاں، جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام جانے سے روکا تھا، کہیں ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر تیار نہ کر دے کہ تم بھی ان پر زیادتیاں کرنے لگو، اور یاد رکھو نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ مردار وہ جانور ہوتا ہے جو بغیر ذبح کیے خود بخود مر جائے، اسے مردار کہا جاتا ہے، اور جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر اور بلندی سے گر کر اور سینگ لگ کر مر گیا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو سوائے اس کے کہ جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور جسے تھان پر ذبح کیا گیا ہو
جوئے کے تیروں کے ذریعے تمہارا تقسیم کرنا بھی حرام، یہ ان جانوروں حرام ہے۔ یہ سب فسق ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے، بس تم ان کافروں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ پس جو شخص گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر بھوک کی وجہ سے ان حرام چیزوں سے پرہیز نہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کسی موت کے مرحلے میں انسان پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس حلال جانور حلال چیز نہیں ہے تو وہ ان حرام چیزوں سے صرف اپنی جان کے بچانے تک کھا سکتا ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا کھا سکتا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا؟ کہہ دیجیے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور وہ شکار بھی جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو، جنہیں تم نے سیدھا رکھا ہو اور انہیں تم شکار پر چھوڑتے ہو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں سکھایا، اس کے مطابق تم نے انہیں سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھاؤ، اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ شکار کرتے ہیں، چاہے وہ ہتھیار کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جانور یعنی جو شکاری کتے ہیں ان کے ذریعے سے، وہ شریعت میں جائز ہے کہ آپ شکاری کتے بھیجتے ہیں، وہ ان کو کھاتے نہیں ہیں بلکہ ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں، اور آپ خدا کا نام لیتے ہوئے ان پر چھری چلا دیتے ہیں، وہ حلال ہیں۔ اور آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومنہ عورتیں نیز جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال کی گئی ہیں، بے شرط یہ ان کا مہر دے دو، ان کی عفت کے محافظ بنو، چوری چھپے آشنائیاں یا بدکاری نہ کرو، اور جو کوئی ایمان سے منکر ہو یقیناً اس کا عمل ضائع ہوگا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اہل کتاب کا طعام حلال ہے جس میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے۔ اکثر غیر امامی ان کے ذبیحے کو حلال کہتے ہیں۔ فقہ جعفریہ کے نزدیک بھی ان کا ذبیحہ حلال نہیں، لیکن باقی طعام میں فقہ جعفریہ کے فقہا کے دو نظریے، ایک یہ کہ اہل کتاب نجس ہیں، لہذا اگر کوئی مرطوب کھانے کو اہل کتاب نے ہاتھ لگائے وہ نجس، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اہل کتاب پاک ہے، ذبیحہ کے علاوہ ان کے باقی طعام پاک ہے۔ بہرحال یہ علماء کے اپنے اقوال ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، نیز اپنے سروں اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کرو۔ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ ہم بستری کی ہو، پھر تمہیں پانی میسر نہ آئے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اس سے تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا،
بلکہ وہ تمہیں پاک اور تم پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے، شاید کہ تم شکر کرو اور اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس وعدے کو بھی جو اللہ نے تم سے لے رکھا ہے جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے، ہر حال میں عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ترین ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔